Ms. Azra Anwar Ahmed to share her thoughts with you. She is a well-known educationist and Sadia has already introduced. So please, Ms. Azra, take your time to share your valuable experiences. Ms. Azra Anwar Ahmed. Assalamu alaikum everyone. I will start with the introduction of you people to you together today. آپ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے اور ایک جگہ نہیں کیا, کئی جگہ مینشن کیا ہے. اور میں آپ کے سامنے عربی تو نہیں پڑھ سکتی, مجھے اتنا ریفرنس نہیں آتا, لیکن ترجمہ بتا سکتی ہوں کہ تم میں سے ہر وقت کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, اور بے شک وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہ آپ ہیں, آپ سب ہیں, ہم سب. میرا انٹروڈکشن کی کوئی اہمیت نہیں, میں آئی ایم ون آف یو. جو آپ ہیں وہی میں ہوں, جو آپ کر رہے ہیں وہی میں کر رہی ہوں. So there is no special introduction of Azra Anwar Ahmed at all. آپ سب بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو اللہ نے قرآن میں آپ کی ذمہ داریاں بتا دی ہیں, مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میرا پہلا پوائنٹ تھا, I have jotted down 4 things which I am going to talk to you about. Number 1 is know your value. Know your importance. آپ کیا ہیں, آپ کیوں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ امپورٹنس آپ کو پتہ ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں تو نہ تو آپ اپنے کام سے لاپرواہی کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنے بچوں کو اگنور کر سکتے ہیں, نہ آپ بغیر پریپریشن کے کلاس میں جا سکتے ہیں. آپ سب کچھ کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. ہر جگہ ایوری ویئر اٹ از مینشن اٹ از اے پروفیٹک جاب. پروفیٹس کا یہی کام تھا, وہ یہی کرتے تھے. سارے نبی, سارے انبیاء سمجھاتے, پڑھاتے, تربیت کرتے تھے. ہمارے بھی وہی کام ہے. لیکن اس سب کے لیے ان کے جو سیکریفائسز تھے, جو ان کی قربانیاں تھیں, جو ان کی محنتیں تھیں, ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے. ہمارے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ ہم ٹیچر ہیں, وی او رسپیکٹ. ہمارے پاس ہمیں رسپیکٹ بھی دیجیے, ہمیں امپورٹنس بھی دیجیے, ہمیں اچھا پیمنٹ بھی کریے, بیکاز وی آر ٹیچر. وی آر ٹیچنگ آل دا جنریشن آف دس ایئر, وی آر ٹیچنگ دا جنریشن آف دس کنٹری. ہم بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس امپورٹنس کا کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں. آج کی بات ہم یہی سوچیں گے, ہم سب, آپ سب, ہم سب, آپ سب یہی سوچیں گے کہ ہمارا کیا کام ہے, ہمارا کیا, ہماری کیا امپورٹنس ہے. صرف امپورٹنس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے, نام کے واسطے نہیں نا. اس کے کام ہے آپ کو سیکیورٹی دینا, اپنی فیملی کو سیکیورٹی دینا, اس کو پروویژن دینا, اس کے لیے سب کچھ کرنا. وہ اس لیے قوام ہے, اس لیے قوام نہیں ہے کہ وہ ایک فیمیل نہیں ہے, میل ہے. اس کی ذمہ داریاں ہیں. تو جیسے قوام کی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی ٹیچرس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. میری اگلی بات یہ تھی کہ میں بہت جلدی بات ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان فیوچر آئی وڈ ہیو مینی ٹریننگ سیشنز گوئنگ آن. اگر مجھے ان سب حضرات نے موقع دیا, میرے لیے بہت بڑے فخر کی اور بہت عزت افزائی کی بات ہے کہ آج مجھے دہلی برادری نے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات کر رہی ہوں. میرے دل میں درد بہت ہے بچوں کا, بہت زیادہ. میں ان کے لیے روتی بھی ہوں, ہنستی بھی ہوں, ڈانٹتی بھی ہوں, لیکن میں بچوں کو کہیں اگنور ہوتا نہیں دیکھ سکتی. یہ میری کمزوری ہے, یہ میری زندگی ہے. اور آپ کو جب انہوں نے مجھے یہ موقع دیا تو مجھے لگا یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک رحم, ایک نعمت ہے کہ میں اپنے خاتمے سے پہلے کچھ برادری کا بھی کام کروں. میں نے کبھی نہیں کیا تھا. دوسرا پوائنٹ جو میرا تھا کہ you have to go an extra mile. Whenever I have the training session with my teachers all over. They are mashallah more than 400 in Speaker Line Academy. جب بھی ان کا کوئی ٹریننگ سیشن ہوتا ہے یا انٹروڈکٹری
ایک اورینٹیشن میٹنگ ہوتی ہے بیفور دا اسکول بگنس. میں ہمیشہ ان سے ایک بات کہتی ہوں, آپ سے بھی کہوں گی, یو ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل. اسکول آپ کو کہتا ہے یہ کام ہے, یہ پیمنٹ ہے, یہ ٹائمنگ ہے. دس از آن پیپر, یو ڈو اٹ. But if you are not going an extra mile, if you are not doing some extra work, then you are no good. وہ جو ایکسٹرا مائل ہے نا, اس کا بیٹے نہ تو کوئی پیمنٹ ہے, نہ کوئی ریوارڈ ہے دنیا میں, لیکن اس سے جو آپ کو کنٹینٹ آف ہارٹ, دل کی جو اطمینان اور سکون اور یہ خوشی, اندرونی خوشی کہ میں نے کیا تو مجھے کرنا چاہیے تھا, پورا تو نہیں, پورا تو شاید ہم کوئی بھی نہیں کر سکتے, لیکن میں نے کچھ کیا, اور اس کا بدلہ تو آپ کو وہی دے گا جس نے آپ کو بنا کے یہاں بھیجا ہے, جس نے آپ کو اس پروفیشن میں ڈال دیا ہے, بائی چوائس اور بائی پرسویشن اور بائی نیڈ, یو آر دیئر. جس نے آپ کو وہاں کھڑا کر دیا, اس نے آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری ڈال دی, صرف ایک سٹیزن کی نہیں ہے یہ ذمہ داری, دس از مور دین اے سٹیزن. اف یو ڈو ناٹ لرن ٹو گو این ایکسٹرا مائل, اگر آپ نہیں کریں گے, کبھی کبھی آپ کو بچوں کو رکنا پڑتا ہے, کبھی اپنی چائے چھوڑنی پڑتی ہے, کبھی آپ کو اپنا ہوم ٹائم سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, کبھی آپ بچوں کے لیے کچھ خاص پریپریشن شیٹ کا کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, اپنے سارے کاموں کو کرنے کے بعد, سارے کاموں کو چھوڑ کے, یہ سب ایکسٹرا مائل ہے. ایکسٹرا مائل کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے, مگر ایکسٹرا مائل کے بغیر ہم ٹیچر نہیں بن سکتے. اگر ہر چیز کا ایوارڈ ہی چاہیے دنیا میں تو وہ ٹیچر نہیں ہے. ٹیچر کو ایک ایوارڈ اللہ سے لینا ہے, اور وہی آپ کے ساتھ ہر جگہ ہے. There is no camera fit in the classes. Nobody can judge you, nobody can assess you, nobody can track you or chase you everywhere you go. کوئی نہیں کر سکتا. آپ ہی ہوتے ہیں اپنے ساتھ اور اللہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کیا کر رہے ہیں, بچوں کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں اور کتنا بنا رہے ہیں, کتنا ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں اور کتنا اچھا کر رہے ہیں, یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ نوٹ تو کرتا ہے. اب تو کیمرے بھی بن گئے ہیں ہمارے بھی, لیکن اللہ کا کیمرہ تو شروع سے چل رہا ہے. جو کام کرنا ہے اس کو پورے دل اور پوری سنسیئرٹی سے کریں, اس میں پورے گل مل جائیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت, اور شاید میں بھی اسی طرح کی ہوں, کہ شروع میں جب ہمارا یہ پروفیشن شروع ہوا تو ہم بائی نیڈ اس میں آئے تھے, میں بھی آئی تھی. بلکہ میں نے, خیر وہ پرائیویٹ باتوں کی کا وقت نہیں ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کی ذمہ داریاں, کچھ گھر کی, کچھ بچوں کی, اس کو لے کر آتی ہیں کسی پروفیشن میں. اس وقت آپ کا چوائس شاید اتنا الرٹ نہیں ہوتا, لیکن وین یو آر ان ٹو دیٹ, آپ وہ کام کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں, تو آپ کو ایک مشن ملتا جاتا ہے اپنے آپ, اور اللہ وہ راستہ آپ کے لیے کھولتا ہے. ایوری ٹائم آئی فیلٹ یہ میرا پروفیشن مجھے اللہ نے لا کے دیا ہے میرے ہاتھ میں, کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, کرو. The last time when I was frying shami kebab in my kitchen, my father came, it was 89, and he was visiting me. انہوں نے میرے ہاتھ سے چمچہ لیا اور ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگے تمہاری ضرورت اسکول میں ہے, یہ تو کام کوئی بھی ماسی کرے گی تمہارے لیے. 5,000 کی عورت, اس وقت 1,000 بہت ہوتے تھے, انہوں نے کہا 1,000 کی عورت رکھ لو, کوئی کام کر دے گی, تم اسکول جاؤ. And that was the last time when he had persuaded me that I should work in school. انہوں نے مجھے وہاں جا کے کھڑا کر دیا, and I never looked back. یہ کام اللہ دیتا ہے برکت پیسوں میں. اگر ہم 10,000 روپے کماتے ہیں یا 2 لاکھ روپے کماتے ہیں, وہ مس ہو جاتے ہیں بالکل, مطلب ایک کیا کہنا چاہیے کہ وہ they go into the dust. اس میں برکت نہیں ہوتی اگر وہ ایمانداری سے نہیں کمائے گئے, اور نہیں تو تھوڑے سے پیسے بھی ایمانداری سے کمائے جائیں تو بہت تیسری بات میری تھی جو ساگے نے بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, کہ ایک چینج سے گھبرائے نہیں. پروگریس ہمیشہ چینج ہی مانتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زندگی میں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے کپڑے دوسرے ہوتے ہیں, اس کی ضرورتیں دوسری ہوتی ہیں, اس سے بڑا ہوتا ہے دوسری ہوتی ہیں. چینج میں تو ہوگا ہی, ترقی میں تو چینج ہے ہی. بغیر چینج کی کوئی ترقی ہو نہیں سکتی. کہ میں وہیں کھڑی ہوں اور میں اس کو بھی کوٹ کروں گی کہ if the journey seems to be easy, you are going downhill. آسانیاں نہیں ہیں, ہم آسانیوں کے لیے نہیں آئے.
की आदत डालनी होगी। कौन है आप में से जो ये कह सकता है नो प्रॉब्लम एट होम, आई कैन वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग? कोई नहीं होगा। कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए, कोई अपने शौहर के लिए, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने लॉस के लिए परेशानी होती है। कोई ना कोई देयर इज समथिंग बेगिंग एट यू एट होम ऑल द टाइम। उसको हम घर छोड़ के आते हैं। क्यों आते हैं घर छोड़ के? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। ये सोच के नहीं आते कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं स्कूल जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से ये जा रहा हूँ कि फैमिली वहाँ से पैसे लाने। पैसे तो बेटा हर काम में मिलते हैं, आप कोई भी काम करेंगे पैसे मिलते हैं। पैसों की अहमियत को थोड़ा सा इग्नोर कर लें, थोड़ा सा इग्नोर कर लें और अपने आप को एक टीचर, अपनी ज़ात को, अपने आप को ये मनवाएं कि मैं एक कामयाब टीचर हूँ और मैं एक अच्छी टीचर हूँ और मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अगर आपने अपने आप को मनवा लिया, सिर्फ ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं कहूँ कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, आप बच्चों से पूछें। मेरा बच्चा जो मेरे क्लास से निकल के बाहर जाता है, दैट इज एक्चुअली माई एम्बेसडर। वो मुझे इंट्रोड्यूस कराता है दुनिया को, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराती। आप ये क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लेकिन जो बच्चे उस जगह से निकलेंगे जहाँ मैं हूँ, तो वो बच्चे जो कुछ दुनिया में करेंगे वो ही मेरे एम्बेसडर। आप अपने आप को ये सोच के स्कूल में जाएं कि मुझे कुछ ना कुछ बना के निकालना है इनको। और अगर आपका एम्बिशन नहीं है टू बी अ गुड टीचर, तो फिर आप प्रोफेशन बदलें। दैट इज माई वेरी हम्बल एडवाइस। बगैर मोटिवेशन के कि मुझे बच्चों को बना के कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, अगर इसके बगैर करेंगे तो बहुत सारे काम हैं, फिर उसके लिए हमें अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए आपको बहुत सारे काम अलग से करने होंगे। Is my time over, Ms. Kiran? Yes, 2 minutes. मैंने थोड़ा सा एक आखिरी बात जो लिख के रखी थी कि जब मैंने स्कूल के लोगों की क्वालिफिकेशंस देखी तो आई वाज रियली आई वाज शॉक। नहीं, शॉक तो नहीं कहूँगी, आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड कि देवर MA, PhDs, there are people who have done their MPhil. ये सिर्फ पेपर पे नहीं होना चाहिए बच्चों। पेपर पे होने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने इंटर किया है फॉर एग्जाम्पल और मैं आपके सामने खड़े होकर कुछ बोल रही हूँ, तो आपको ये नहीं पता कि मेरी डिग्री इंटर की थी कि MA की थी कि PhD की थी कि सिर्फ ग्रेजुएशन थी या सिर्फ इंटर थी, आपको नहीं पता। Whatever I am, whatever I am speaking, whatever I am doing, that actually marks my qualification. अपने आप को ऐसा बनाएं, डिग्री ना तो हाथ में लेके कोई घूमता है, ना गले में डाल के घूमता है। डिग्री आपको कहीं किसी ड्रॉर में रखी हुई मैली हो रही होती है और फट रही होती है, लेकिन आपकी पर्सोना जो है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका किरदार, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, आपका ट्रांसमिशन भी चल रही, अगर वो अच्छा है तो आप इंटर पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके अंदर वो स्पिरिट तो हो कि जो मेरे पास है वो मेरे बच्चों को जाए, जो नहीं है उसको मैं दूँ, जो नॉलेज नहीं है उसको मैं जमा करूँ और फिर मैं अपने बच्चों को। उस स्पिरिट के बगैर कोई डिग्री काम नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को वो डिग्री अपनी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, अपने पर्सोना को बदलें। अगर आपको लगता है कि दूसरे को नहीं समझ में आता कि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तो उन डिग्रियों के एनेबल होने की, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और वो होना ही चाहिए। अगर उसके बेकार है कि मेरे पास कौन सी डिग्री है, दैट डज नॉट मैटर। कोई फ्रेमों में डिग्रियां लगा के हम नहीं रखते, डिग्री हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। आखिरी बात, रीडिंग को अपनी जिंदगी का, अपने रूटीन का, अपने दिन और रात का एक हिस्सा बनाए। देखिए, रीडिंग जो होती है ना, वो आपको इतना इंच ऊंचा कर देती है, आपका कद बढ़ जाता है। फिर आप एक और बुक रीड करते हैं, आपका इतना कद और बढ़ जाता है, फिर आप जायंट बन जाते हैं। भाई, आप दुनिया को इंस्पायर करते हैं। बुक रीडिंग इज अ मस्ट। इफ यू वांट दैट योर चिल्ड्रन शुड रीड, you should read as a teacher first. आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, ये टॉपिक है आज का हमारा, ये किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, ये इंटरनेट पे हैं, जाओ पढ़ो। आप नहीं पढ़ेंगे, you cannot transmit that to the children.
جو ماں پابندی سے نماز پڑھتی ہے اس کا چھوٹا بچہ 1.5 سال کا دوپٹہ باندھ کے ٹوپی اوڑھ کے کچھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جو ماں کتاب پڑھتی نہیں ہے, جو چھوتی نہیں ہے, جو کھولتی نہیں ہے, جو دیکھتی نہیں ہے, بچوں کو پتہ ہی نہیں کتاب کا درجہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا ان کو پتا. آپ نہیں پڑھتے, ہم نہیں پڑھتے, پیرنٹس نہیں پڑھتے. جب ٹیچر شروع کریں گے نا تو آپ ایک نئی جنریشن بنائیں گے, اور وہ انشاءاللہ ایک اچھی پڑھی لکھی اور قابل, پڑھی لکھی اور قابل دو الگ الگ چیزیں ہیں, ہم کو ایک ساتھ ملانا ہے. پڑھی لکھی اور قابل جنریشن کو بنانا ہے. میں پھر دوبارہ اس بورڈ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ اپارچونیٹی دی. دیٹ از اے لائف ٹائم اپارچونیٹی فار می. سعید صاحب, میں آپ کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ تک کیسے پہنچے, یا میں آپ تک کیسے پہنچی, یا ساتھیہ نے مجھے کیسے آپ تک پہنچوایا, لیکن مجھے ایک موقع ملا. اور اب میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ میرے پاس چھوٹے بچوں والی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اور کچھ ذمہ داریاں ہیں کر کے, مگر میں ٹائم نکالتی ہوں آپ کا کام کرنے کے لیے, اور کروں گی, چاہے اس کے لیے مجھے اپنی صحت کی بازی لگانا پڑے. السلام علیکم.